ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب قمتم تم کھڑے ہو، الی الصلاۃ نماز کی طرف۔ اذا قمتم الی الصلاۃ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو یا جب تم نماز پڑھنے لگو۔ فاغسلوا تو دھو لیا کرو، وجوہکم اپنے چہروں کو، وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو، إِلَى الْمَرَافِقِ مرافق مرفق کی جمع ہے، کوہنی کو کہتے ہیں، اپنی کوہنیوں تک۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اور اپنے ہاتھوں کو بھی دھو لیا کرو کوہنیوں تک، کوہنیوں سمیت۔ وَامْسَحُوا اور مسح کیا کرو، برؤوسکم اپنے سروں کا، وامسحوا برؤوسکم اور اپنے سروں کا مسح کیا کرو، وارجلکم اور اپنے پاؤں بھی دھو لیا کرو، الی الکعبین ٹخنوں تک، اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک، ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ یہ وضو کا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں ارشاد فرمایا ہے، اور یہاں صرف فرائض بیان کیے گئے ہیں، باقی جو اس کی کچھ اور چیزیں تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جیسے چہرہ کہاں تک دھونا، بازو کیسے دھونا، کتنی دفعہ دھونا، یا اس سے پہلے ہاتھوں کا دھونا کلی کا کرنا، اور ناک کا صاف کرنا، اور 3 دفعہ اعضاء کو دھونا، دائیں طرف سے شروع کرنا۔ یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی۔ تو وَإِن اور اگر کنتم ہو تم جنوباً جنبی، حالت جنابت میں، جنبی کہتے ہیں اس شخص کو جس پر غسل لازم ہو چکا ہو، جس پر غسل لازم ہو چکا ہو اسے جنبی کہا جاتا ہے، اور اس حالت کو حالت جنابت کہا جاتا ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو، ایسی حالت جب ان پر غسل لازم ہو تو اس کو جنابت کی حالت کہا جاتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ اور اگر ہو تم جنوباً ناپاک، فَطَهَّرُوا تو خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرو، اور خوب اچھی طرح اپنے وجود کو پاک کرو۔ اس میں اشارہ ہے غسل کی طرف۔ وَإِن اور اگر، دو صورتیں بیان ہو گئی نا، اگر تو تم محض بے وضو حالت میں ہو، جس کو حدث اصغر کہا جاتا ہے، حدث کہا جاتا ہے یا حدث اصغر کہا جاتا ہے، تو اگر اس حالت میں ہو تو پھر وضو کر لو۔ نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے ہو، تمہارا وضو نہیں ہے تو تم وضو کر لو، اور اگر تمہارا غسل نہیں ہے، تم ناپاک ہو تو فطہروا پھر غسل کر لو، پھر غسل کر لو۔ ایسی صورت میں جا کر تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ وَإِن اور اگر کنتم ہو تم مرضی بیمار، اور اگر تم بیمار ہو، او یا علی سفر سفر کی حالت میں ہو، او یا جاء آیا ہے، احد کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائط حاجت کر کے، قضاء حاجت کر کے آیا ہے،
او یا لامستم تم مل کر آئے ہو النساء اپنی بیویوں سے، یا تم اپنی بیویوں سے مل کر آئے ہو، فلم اور نہیں، تجدو تم پاتے، ماء پانی، فلم تجدو ماء اور تم پانی نہیں پاتے، فتیمموا تو تیمم کرو، صعیدا مٹی سے، طیبا پاک، تو پاک مٹی سے تیمم کرو، اور اس کا طریقہ کیا ہے، فامسحوا مسح کرو، بوجوہکم اپنے چہروں کا اپنے چہروں کا مسح کرو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، منہ اس مٹی سے۔ پچھلا جو جملے تھے پچھلے، ان میں یہ تھا کہ بھئی اگر آپ وضو کی ضرورت ہے تو پانی سے وضو کرو، اور اگر غسل کی ضرورت ہے تو پانی سے غسل کرو۔ اب اگلی صورت یہ ہے، ضرورت ہے وضو کی یا غسل کی، لیکن پانی میسر نہیں، یا میسر نہیں ہے یا پانی استعمال کرنے پر یہ شخص قادر نہیں ہے، تو پھر کیا کرے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آسانی بیان فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ مٹی سے، پاک مٹی سے تیمم کر لو، اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے، وضو ہو یا غسل، دونوں صورتوں میں تیمم ایک ہی ہے، تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مٹی لے کر پاک، اس میں سے ایک دفعہ ہاتھ مارو، چہرے پہ ہاتھ پھیر لو اچھی طرح، اور دوسری دفعہ اسی طرح مٹی لے کر دونوں بازوؤں پر اچھی طرح ہاتھ پھیر لو۔ یہ چہرے اور بازوؤں کا مسح ہو گیا، اور ایسی صورت میں آپ کو پاکی حاصل ہو گئی۔ وضو کی ضرورت تھی تو وضو ہو گیا، غسل کی ضرورت تھی تو غسل ہو گیا۔ پھر دیکھیے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، تو بیماری کی صورت وہ ہوتی ہے جس میں آدمی پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، پانی ہے لیکن اس کے لیے استعمال کرنا منع ہے کسی مجبوری بیماری کی بنا پر، او علی سفر، یا تم سفر کی حالت میں ہو، اب یہ وہ حالت ہے کہ جس میں پانی میسر ہی نہیں ہے، او علی سفر، حالت سفر میں ہو، اب تو خیر سہولتیں ہو گئی بہت زیادہ، پہلے ہوتا تھا تو 2 دن تک کوئی آبادی نہیں آتی تھی، آدمی ایسے ہی ویرانوں کے اندر چل پھر رہا ہے، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آیا ہے، او لامستم النساء، یا تم اپنی عورتوں سے مل کے آئے ہو، اب ظاہر غسل کرنا ہے یا وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے، لیکن فلم تجدوا ماء، پانی تم نہیں پاتے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر پاک مٹی سے تیمم کرو، اور طریقہ کیا ہے، فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہروں کا مسح کرو، وایدیکم منہ، اور اس مٹی سے اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ ما یرید، نہیں چاہتے، اللہ لیجعل، کہ ڈالیں، علیکم تم پر، من حرج، کوئی تنگی، اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں ڈالنا چاہتے، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی نہیں ڈالنا چاہتے، وَلَكِنْ يُرِيدُ، بلکہ اللہ یہ چاہتے ہیں، لِيُطَهِّرَكُمْ، کہ تمہیں وہ پاک کر دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں پاک کر دیں، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی نہیں ڈالنا چاہتے، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے وضو پانی نہ ہونے کی صورت میں آسان ترین طریقہ، ورنہ کہہ سکتے تھے بھائی جیسے تیسا ہے، لاؤ پانی، جب تک پانی نہیں آئے گا تو وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے، جو مرضی ہے۔ اب یہ تنگی تھی، لیکن اللہ تنگی نہیں ڈالنا چاہتے، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمانا چاہتے ہیں، اسی لیے اور آسانی کے ساتھ چاہتے ہیں کہ انسان پاک ہو جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پانی اور پانی کے بعد پھر مٹی کے ذریعے انسانوں کے لیے آسانی اور پاکی دونوں کا بندوبست فرما دیا۔ وَلِيُتِمَّ، اور اللہ چاہتے ہیں کہ تمام کریں، نعمتہ، اپنی نعمت کو، علیکم، تم پر، اور اپنی نعمت کی اور انتہا کریں تم پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے احسان مانو اور اللہ کا شکر بجا لاؤ۔
تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ. ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ انسان سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، ہر نعمت پر شکر ادا کرو. خوش ہو جاتے ہیں، اس بندے نے میری نعمت استعمال کی. اور شکر ادا کرنا در حقیقت اس تصور اور اس احساس کا اظہار ہے کہ یہ نعمت مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہے، میرا ذاتی کمال کوئی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کسی اور کی وجہ سے مجھے ملی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ملی. شکر اس کیفیت کا اظہار ہوتا ہے. انسان شکر کے ذریعے اللہ کے وجود کو تسلیم کرتا ہے اور اللہ کے انعام کو تسلیم کرتا ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے اور وہی مجھ پر انعام کر رہی ہے، اسی لیے میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں. اور یہی اللہ چاہتے ہیں. اور شکر نہ کرنا یہ کس چیز کا اظہار ہے کہ انسان اس نعمت کو اللہ کی نعمت تصور ہی نہیں کرتا، اللہ کی نعمت تصور ہی نہیں کرتا. اللہ اس چیز سے ناراض ہوتے ہیں جب نعمت میں کر رہا ہوں، انعام میں دے رہا ہوں، تو پھر اس کو تم کسی اور کا انعام کیوں تصور کرتے ہو. اسی لیے نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ فرمایا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو لوگ تمہارے ساتھ بھلائی کریں تو تم ان کا بھی شکریہ ادا کرو. اور شکریہ ادا کرنا کیا ہے؟ اس کی بھلائی کو تسلیم کرنا کہ اس بندے نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے. اس بندے نے، اسی لیے ایک جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا، شکریہ ادا نہیں کیا، اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. تو لوگوں کا شکر ادا کرو اس بات پر. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. واذکروا، اور یاد کرو، نعمت اللہ کی نعمتیں، علیکم جو تم پر ہوئیں. یاد کرو اللہ کی نعمتیں جو تم پر ہوئیں. ومیثاقہ، اور اللہ کا وہ پختہ عہد. الذی، جو، واثقکم بہ، جو اللہ نے تم سے کیا. اور تمہارا اللہ سے جو پختہ عہد ہوا ہے اس کو یاد کرو. وہ کون سا تھا؟ اذ قلتم، جب تم نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے تسلیم کیا. یہ کب ہوا؟ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو عملاً وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ میں اب اللہ تعالی کے احکامات کو سنوں گا بھی اور ان پر عمل بھی کروں گا. تو اس قلتم، جب تم نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے مانا اور ہم نے اطاعت کی. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علیم، خوب جاننے والے ہیں، بذات الصدور، سینوں کی باتوں کو. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالی سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونو، ہو جاؤ، قوامین، اسلام پر پوری طرح قائم ہو جانے والے. قوامین، اسلام پر پوری طرح قائم ہونے والے. للہ، اللہ کے لیے. شہداء، اور گواہی دینے والے. بالقسط، انصاف کی، اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ. ولا یجرمنکم، یہ جملہ ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا ہے، آسان ہے. ولا یجرمنکم، اور تمہیں آمادہ نہ کرے، شنآن، دشمنی، قوم، کسی قوم کی. ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پہ آمادہ نہ کرے، علی، اس بات پر، اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہ کرو. اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم نا انصافی کرنے لگ جاؤ. اعدلوا، انصاف کرو، عدل کرو. ہوا اقرب، وہی زیادہ قریب ہے، للتقوی، تقوی کے، اور وہی تقوی کے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ، بے شک کہ اللہ تعالی، خبیر، باخبر ہیں، بما تعملون، اس سے جو کچھ تم کرتے ہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالی اس